مطلب ہمیشہ تحفے پیسے روپے دیتا ہے. تو بہلول دانے نے کہا کہ بیٹے کچھ بھی مت کرو پر دن بھر علی علی کرو, علی علی کرو, دن بھر علی علی کرو. سب آپ دن بھر علی علی. تو پتہ لگا ہارون رشید نے پتہ لگایا کہ کس کا کام ہے. تو اس کے وزیر نے کہا سرکار جو آپ کبھی کبھی پیسے دیتے ہیں, لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں بہلول دانا کو, وہ دیوانہ ایک ایسا دیوانہ ہے کہ اپنے پر خرچ نہیں کرتا, علی کے نام پہ پیسے خرچ کرتا ہے. سارے خاندان میں نعرہ علی علی لگا. تو سبق ملا کہ مولا کائنات کے نام پر 14 معصومین کے نام پر. اب دیکھا جائے تو ہمارا پیسہ نہیں ہے. اب ہمارے ایک واقعہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست ہے, انہوں نے ہمارے کسی دوست سے کہا کہ بھئی ایک کام کرو, آپ کی یہ پیغام پہنچے اس لیے کہ ذمہ داری جو اللہ کی ہے وہ بندہ اگر لینے کی کوشش کرے گا, الکبریا اور الہی بڑے پن کی چادر, اللہ اکبر, صرف اللہ, ساری کائنات اللہ کی ہے اور اللہ ہی کے یعنی اللہ کے ہی حکمت سے, اللہ کے ہی قانون سے ساری دنیا چل رہی ہے. ظاہر میں آپ کو حکومتیں نظر آئیں گی. میں نے دلیل دیا تھا کہ آج ہماری دنیا کی ہر حکومت نوٹ چھاپ سکتی ہے, کرنسی چھاپ سکتی ہے. 2000 کا نوٹ جو ہے آج بتایا گیا کہ صرف 2 روپے میں تیار ہوتا ہے. اگر چاہے تو ہزاروں لاکھ روپیہ بانٹ دیا جائے. لیکن معلوم ہوا کہ کنٹرول ہماری دنیا کی بادشاہوں کا نہیں ہے, کنٹرول جو ہے اللہ کا ہے. بغیر اس کی مرضی کے کوئی رزق تقسیم نہیں کر سکتا. سورہ زخرف میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بندے کا رزق تنگ کیا ہے, کسی کا زیادہ کیا ہے. اگر ہم چاہتے تو مشرکین کو ہم نے مومنین کی وجہ سے, ان مشرکین کو جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں, جو انکار کرتے ہیں, جو انکاری لوگ ہیں, ان کو بھی ہم نے تکلیف میں رکھا ہے تاکہ ہمارے ایمان والے کہیں یہ نہ سمجھے کہ کفر اختیار کرنے کی وجہ سے دولت ملتی. یہ ہے خدا کا کام. تو اب موضوع جاؤں گے. ایک شخص نے کہا کہ بھائی ریاض صاحب آپ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جناب, آپ ذاکر بھی ہیں اور آپ کا تاجر بھی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو 5000 روپے مہینہ فکس کر دیتے ہیں. اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, وہ زمانہ 20 سال کا مہینے کا, بس آپ 20,000. تو آپ بتائیے کوئی آدمی اگر کسی کی ذمہ داری لے لے, بہت توجہ, کسی کی ذمہ داری لے لے کہ بھائی نثار صاحب ہم نے آپ کو 20,000 روپے مہینہ دے دیا, کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ فطرت انسانی کیا ہے؟ اس سے انسان میں معرفت پیدا ہو گئی حضرت بہلول دانا کے واقعے سے. بہلول دانا کو آفر ہوا تو مجھے بھی آفر ہوا. تو میں نے کہا بھائی یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ میری روزی کے ذمہ دار ہو جائے, بغیر کام کے آپ مجھے 20,000 دے رہے ہیں. میں نے کہا نہیں. اب اس کے بعد میں ہم آئے درس قرآن, ہمارے استاد محترم مرحوم آغا منصفی اکبر علی استاد محترم حجت الاسلام, ان کا درس قرآن ہوا کرتا تھا, اس کا فائدہ دیکھیے. اب وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں ہے. تو میرے لیے انتظام ہوا کہ صاحب ہم آپ کو 5,000 روپے مہینہ مقرر کرتے ہیں. میں نے اس کا انکار کر دیا, نہیں بھائی فطرت گوارا نہیں کر رہی ہے میری کہ میں آپ سے 5 لے کے اپنے گھر کو کچھ انتظامات کروں. وہ ہمارے جناب تھوڑا جو صاحب تھے وہ تھوڑا ناراض ہوئے کہ بھی ہم آپ کو اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں. اب ہم آئے درس میں آئے آگا کی. اب بتائیے ہم دونوں میں ایک تجاز چل رہا تھا, وہ دینا چاہ رہے تو میں لینا نہیں چاہ رہا تھا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ درس میں مجلس میں نہ جانے اللہ کون سی ایسی بات کو, کیونکہ خدا نے ذمہ داری لی ہے قرآن میں انا ہدینی سبیلا اما شاکرا اما کفورا, کہ ہم نے ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. اللہ کہتا ہے ہدایت میں پہنچاتا ہوں. اب وہاں آنے کے بعد میں ہمارے استاد محترم نے بیان کرنا شروع کیا. اب وہی 3 اتوار کا, اگر یہ 1 ہفتے کے بعد میں درس میں بات آتی تو معلوم ہوتا کہ جناب ریاض صاحب نے خطیب نے کچھ بتایا ہے اپنے استاد کو. اب وہاں جب درس ہوا تو وہاں بیان کیا کہ حضرت بہلول دانا کا واقعہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہے, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, آگے مجھے دیکھ رہے, کیا ہو گیا؟ میں کہا کہ استخارہ ہو گیا. کہا حضرت بہلول نے ہارون رشید سے یہ سبق ملتا ہے, ہماری قوم کو سیکھنے کا سبق ملتا ہے کہ اپنی رزق کا ہم خود انتظام کریں.
حضرت بہلول دانے نے کہا کہ میں 3 سوال کرتا ہوں، اگر 3 سوال کا جواب آپ نے دے دیا تو سمجھوں گا کہ میں آپ کا یہ شہریہ لے سکتا ہوں۔ کہا کہ سب سے پہلا سوال ہے کہ مجھے کب چاہیے؟ یہ سوال، مجھے کب چاہیے؟ تجھے نہیں معلوم۔ مجھے کتنا چاہیے؟ تجھے نہیں معلوم۔ مجھے کیوں چاہیے؟ تجھے نہیں معلوم۔ کہاں بہلول یہ تو بات صحیح ہے کہ تجھے کتنا چاہیے مجھے نہیں معلوم۔ تجھے لگ رہا ہے مہینے کا 20,000، میں نے دیا 5، مہمان آ گئے، بچی کی شادی ہے۔ مجھے کب چاہیے؟ تجھے نہیں معلوم۔ مجھے کتنا چاہیے؟ تجھے نہیں معلوم۔ مجھے کیوں چاہیے؟ تجھے نہیں معلوم۔ اور اگر مثال کے طور پہ تم نے 3 مہینہ دیا اور اگر میری تیری نہیں بنی تو ناراض ہو گیا تو تم نے کہا کہ بند، یہ بندہ ہے، بند، تمہاری ہماری پٹنے گئی ہے، اب ان کی آؤ بھگت کرتے رہو، ان کی تعریف کرتے رہو تو شہریہ پیسے ملتے رہے گا۔ ہاں یہ بھی معاملہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں کہا، حضرت بہلول دانا نے سبق دیا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ بہلول کو کب چاہیے، بہلول کو کیوں چاہیے، بہلول کو کب چاہیے، بہلول کو کیوں چاہیے، بہلول کو کتنا چاہیے۔ یہ اللہ کی شان ہے اس کے دینے کی۔ تو کبھی کسوں سے حضرت بہلول آپ دیوانے لوگ کہتے ہیں لیکن آپ واقعی حقیقت میں دانا ہے۔ ایک واقعات لے کر لوگ سہارا لیتے تھے، اس سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ آپ میرا مہینہ باندھ دو، میرا رزق مجھ پر چھوڑ دو۔ رزق کبھی اللہ زیادہ بھی دیتا ہے، کبھی تنگ بھی دیتا ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ بدا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مسئلہ بدا ہے۔ مسئلہ بدا ہر ذاکر و عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر رہے گی تو مسئلہ بدا سے کل ہی مجلس شروع ہوگی کہ مسئلہ بدا کیا ہے۔ یعنی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے وہ جو مسئلہ بدا کو نہ جانتا ہو، یعنی حالات کا تبدیل ہونا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفصیل سے بیان ہوگا مسئلہ بدا، اور اس میں یہ بھی بیان ہوگا امام حسین مظلوم کربلا نے جس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی اس کو میرے حسین نے اولاد دی۔ اب آئیے، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا واقعات سے، آیت سے، کیونکہ ہمیں اللہ کا قانون ہے کہ کسی کو کم رکھا ہے، کسی کو زیادہ رکھا ہے۔ انسان تاکہ کوشش کرتا رہے، دنیا چلتی رہے۔ اگر ہماری سرکار بھی سب کو 20-20 لاکھ روپے اگر بانٹ دے گی تو کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا، کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ باہر نکلے، باہر نکل کے کچھ کام کرے، کوئی یہ کام کرے، کوئی کھیتی کا کام کرے، کوئی لکڑی کا کام کرے، کوئی بڑھائی کا کام کرے، کوئی الماری کا کام کرے، کوئی مکان کا کام کرے، تاکہ دنیا پھلے اور پھولے۔ اس لیے اللہ نے رزق کی لگام جو ہے ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا۔ سلوات آپ کے سامنے اب بہت اٹینشن، بالکل پریزنٹ آپ، یعنی ایسا مجلس کو سنیے کہ جیسے 2 رکعت میں آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، یعنی یہ کہ کیونکہ عبادت ہے۔ مجلس جو ہے تو ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی عبادت نہیں ہے مجلس۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی ابھی تک تو ہم نے سنے ذکر علی نے عبادت نہیں ہے۔ تو وہ عالم نے پھر کہا کہ عبادت نہیں ہے مجلس، عبادت ساز ہے، یعنی عبادتیں بناتی ہے مجلس، عبادتیں بناتی ہے۔ یہی سے نمازی پیدا ہوتے ہیں، یہی سے حاجی پیدا ہوتے ہیں، یہی سے زکات دینے والے پیدا ہوتے ہیں، یہی سے خمس دینے والے پیدا ہوتے ہیں، یہی سے اخلاق بتایا جاتا ہے کہ اسلام دین ہے سلامتی کا۔ یہ ہے اب آپ کے سامنے عرض یہ کرنا ہے کہ خمسہ مجلس میں جو میں نے بیان کیا تھا اس میں وعدہ کیا تھا 1 سال پہلے کہ بھئی امام حسین مظلوم کربلا تھا کہ بچوں کو بھی پیغام پہنچے، اور جہاں جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے دنیا میں اس ویڈیو کے ذریعے سے، وہاں تک بھی دلیل کے ساتھ اپنے ذہن کو وہ مضبوط کر لے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس جو دعویٰ ہے تو بچہ دلیل نہیں مانتا، ہمارا ایمان مولا کائنات نے در خیبر کو اکھاڑا،
کوئی بچہ شیعہ کا دنیا کا دعویٰ نہیں دلیل نہیں مانتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے جو مشق ہوا یہ بچپن سے سن رہے ہیں ہم لوگ، آج اسی کو ہی حل کرنا مسئلے کو، مولا کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی علم سے اسی مسئلے کو حل کرنا ہے، تاکہ وہ حدیث و قرآن کی روشنی میں مسئلہ حل ہو جائے۔ مشق کرنے سے بالوں پر کیسے مل گئے، یہ سوال بچپن سے، لیکن کوئی ہمارا شیعہ یا کوئی بچہ کوئی شیعہ دنیا میں کوئی سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے امام حسین سب دے سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اب ترغیب کے بعد یہ گفتگو ہے کہ جھولے سے مس کرنے سے فرشتہ فطرت کو بالوں پر کیسے ملے، بس وہ فرشتہ فطرت کو عذاب کیسے ہوا؟ عذاب ہوتا ہے ہم بندے گنہگار کو اور عذاب ہوتا ہے فرشتوں کو، وہ عذاب نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کچھ اللہ نے ہوا تھا، کیونکہ اگر فرشتے کو عذاب ہو جائے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ فرشتے کا گناہ کیا ہے، یہ اللہ اور فرشتے کے بیچ کی بات ہے، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ تو وہ معاملے میں مجھے نہیں جانا، مجھے یہ بتانا ہے کہ جب امام حسین مظلوم کربلا کی جب ولادت ہوئی تو اس روز مولانا بیان کر چکے، اس کو سب لے کر آئے، کیونکہ وقت زیادہ ہو جانا، مجھے اتنی تمیز ماننا ہے پہلے کہ جھولے سے مس یا امام حسین سے مس، لیکن زیادہ علماء بیان کرتے ہیں دو روایتیں، ایک فرشتہ آیا تو جھولے سے مس ہوا، ایک فرشتہ آیا تھا جو امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے مس ہوا، تو بات ایک ہی ہے۔ ابھی ثابت یہ کرنا ہے کہ جھولے سے مس ہونے کے بعد، جھولے سے مس ہونے کے بعد اس کو بالوں پر یعنی حیات کیسی ملی، بہت محظوظ ہوں گے آپ۔ میں نے دعا کی تھی کہ مولا مجھے یہ دعویٰ تو ہم پڑھ رہے کوئی دلیل نہیں مانتا، تو مجھے یہ دلیل تو دے، اس حقیر ذاکر کو دلیل تو دے تاکہ یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچے اور یقین کی منزل پر ہمارے بچے بھی آئے اور جو حسینی نہیں ہیں، جو کربلا نہیں جانتے ہیں، ان کے بھی سمجھ میں آئے کہ یہ کیا طاقت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ 14 معصوم ہے اولی الامر، اس کے لیے مجلس خمسہ وغیرہ چاہیے۔ انشاءاللہ معرفت نورانیہ پہ جب مجلس خمسہ پڑھی جائے گی تو وہ میٹر ملے گا آپ کو، لیکن میں یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ جب ایک کوئی چھوٹا شخص کوئی کام کر سکتا ہے، اس سے کوئی کام عمل ہوتا ہے، سرجد ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ بڑا یقینی کر لے گا۔ جیسے آصف برقیہ، آصف برقیہ جناب سلیمان پیغمبر کی حکومت تھی اللہ کی طرف سے، جن پر انس پر سب پر، یہ ذہن میں رکھیے گا پہلے۔ تو آصف برقیہ وزیر ہے، جناتوں سے حکم ہوا کہ تخت بلقیس مجھے فوراً لائیے، تو جنات نے ہاتھ اوپر کر دیا کہ کچھ وقت درکار ہے کہ تخت بلقیس کو لایا جائے۔ تو جناب سلیمان پیغمبر، بہت ذہن میں رکھیے گا، کہاں پہنچا رہا ہوں، جناب سلیمان پیغمبر نے کہا کہ مجھے برداشت نہیں ہے پلک بھاجنے کے پہلے، یعنی چشمے زدن، فارسی میں زدن کہتے ہیں مارنا، یعنی پلک جو ہماری بند چالو جو شروع ہوتی ہے، چشمہ زدن یعنی بند ہوئی چالو ہوئی، یعنی پلک بند نہ ہونے پائے، تخت بلقیس آ جائے۔ آصف برقیہ اٹھے، کہا کہ یا نبی اللہ، اللہ نے مجھے کچھ کتاب کا کچھ علم دیا ہے، کچھ تھوڑا سا علم دیا ہے، میں اس کے سہارے سے تخت بلقیس کو لے کر آ جاتا ہوں۔ اشارہ کیا، تخت بلقیس جناب سلیمان کے سامنے آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتانا ہے کہ جنات بھی طاقت رکھتے ہیں، جن اسے کہتے ہیں جو نظروں سے نہ دکھے، ان کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، لیکن انسانی طاقت کے سامنے جن ناقص ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ آصف برقیہ نوری مخلوق نہیں ہے، خاکی مخلوق ہے۔ اللہ نے جسے کتاب کا کچھ تھوڑا سا علم دیا ہے، اس میں اتنا پاور تھا کہ اس نے تخت بلقیس کو فوراً لایا۔ تو مولا کائنات کے بارے میں قرآن نے پڑھ کے کہا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اگر وہ تیرے خیبر کو ایک انگلی میں اکھاڑ دے تو کیا ہو جائے گا؟ سلام پڑھے محمد اللہ۔
محمد و آل محمد۔ یہ ہے اللہ کی دی ہوئی تعلیم۔ ذہن سے کبھی توحید نہ جائے، جب توحید ذہن میں رہے گی تو رسالت سمجھ میں آئے گی، جب رسالت سمجھ میں آئے گی تو امامت سمجھ میں آئے گی۔ اول توحید ہے، توحید ہماری اتنی مضبوط ہونا چاہیے، اتنی مضبوط ہونا چاہیے ہماری توحید کہ رسالت کی ہماری مضبوطی رہے، کیونکہ قرآن نے بڑھ کے کہا کہ اللہ و رسول و اولی الامر منکم، تین اللہ نے اطاعت بتائی ہے، میرے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پھر قرآن نے بتایا کہ تین ولی ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات کو ادا کرے۔ تو ہم صرف توحید پر نہیں، قرآن پر ایمان ہے تو ہم کو تین ولی ماننا پڑے گا اور تین کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا قرآن پر، صرف اکیلی توحید سے ہم دلیل نہیں بنا سکتے۔ اللہ ہی کے قرآن میں کلام اللہ نے لکھا ہے۔ اب میں آپ کو وہ منزل پہ لانا چاہتا ہوں کہ امام حسین مظلوم کربلا کے جھولے سے فرشتے فطرت کو جناب جبریل نے مس کروایا، بالوں پر کیسے آ گئے۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ جناب جبریل امین جب بھی نازل ہوئے تو بتایا گیا ہے کہ اتنی ان کی جسامت ہے، اتنے لمبے اور چوڑے ہیں اور ان کے پر ہے کہ ان کو کسی سواری کی مثال بھائی کوئی ضرورت نہیں، آنن فانن میں آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جناب جبریل امین جناب اسماعیل علیہ السلام پر چھری چل رہی ہے، پورا واقعہ نہیں بتانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جناب اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلا دی، چھری رگڑ دی۔ اسی وقت میں جناب جبریل امین نے جنت سے دمبے کو لے کر کتنے فاصلے میں کتنے وقت میں لے آیا۔ ان کی رفتار دیکھیے، کوئی سواری نہیں، دمبا ساتھ میں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ سلوات محمد میں متفق کرنا چاہتا ہوں اپنے سارے زمانے کے عالم اسلام کو، مسلمان بھائیوں کو، کہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک لمحے میں لمحہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جناب اسماعیل ہٹ گئے، دمبا آ گیا، ذبح ہو گیا۔ جناب جبرائیل امین پر ہمارا ایمان ہے، دمبے کو لانے کا ایمان ہے۔ اور جب معراج کی بات آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ رسول معراج پر کیسے گئے، کیسے گئے، ارے کیسے گئے؟ جیسے دمبا آیا آپ کو حیرت نہیں ہوئی، بتا میرا رسول عالم الفالم میں چلا گیا۔ سارے نبیوں پر یقین ہو جاتا ہے، لیکن ہائے افسوس اہل بیت کا جب ذکر آتا ہے تو کیوں اور کہاں کی باتیں آتی۔ اب آئیے دلیل آئی، میں کہوں گا اے جبرائیل علیہ السلام تم سردار ملائکہ ہو نا۔ آج فرعون کے جو فرعون پہ عذاب آنے والا ہے، بہت توجہ، اب یہیں سے میں نے استنباط کیا ہے کہ فرعون پر، فرعون سب کو لے کر، پورا واقعہ نہیں سب کو معلوم ہے، صاحب علم کا مجمع، تو فرعون نکل گیا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے، منظر پیش کر رہا ہوں دریائے نیل کا، لطف آئے گا۔ تو لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے پار ہو گیا۔ اب یہ اس کا فرعون کا لشکر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ واقعات پورے لمبے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں اللہ نے راستے 12 راستے بنا دیے اور پھر یہ منزلیں ہوئی، ایک دوسرے کو قبیلے دیکھ رہے تھے، معجزات تھے۔ فرعون کھڑا ہے اور وہ ہے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی فوج ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم کو پکڑے۔ اب اللہ نے جو مکر کرتا ہے اس کے لیے آیت آئی ہے کہ پروردگار عالم مکر کرنے والوں کو مکر میں ہی پھنسا دیتا ہے۔ مکر اللہ و ماکرین جو ہے کہ اللہ مکر کرنے والوں کو اس کے ہی مکر میں پھنساتا ہے۔ یہ بڑی چالاکی میں تھا کہ اب یہ دریا سے نکل کے میرا تو گھوڑے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو توجہ، گھوڑے کی ہمت نہیں، اب دیکھو کہاں پہنچانا جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے جناب جبریل امین کو گھوڑے پر سوار کیا، گھوڑے پہ بیٹھ کر جاؤ اور فرعون کے سامنے سے گزرو
تاکہ مذکر اور مؤنث، جو مؤنث ہوگا مذکر دیکھ کر، یعنی گھوڑا گھوڑی کو دیکھ کر، یہ جنس ہے. اسی لیے مولا کائنات کا قول ہے کہ کلو شین یرزو والا سے ہر شے اپنی حیثیت پہ پلٹتی ہے. بدک بدک کے پیچھے جاتی ہے، دوسرے جانور جانور کے پیچھے جاتے ہیں. تو یہ اللہ نے اس کا مکر کو یہ پلٹا کہ جناب جبریل امین کو گھوڑی پہ بیٹھ کر بٹھا بھیج دیا. میں کہوں گا پروردگار عالم ہمیشہ جبریل امین بغیر سواری کے اپنے پروں سے اڑ کے آیا کرتے تھے، آج تو نے ان کو گھوڑے پہ کیوں بٹھا دیا؟ کہے گا پروردگار عالم نادان ذاکر، کیا تجھے میری حکمت نہیں معلوم؟ چلو آپ پڑھے محمد اللہ کے ہر کام میں علت ہے، وہ حاکم ہے، حکیم ہے. وہ اللہ نے بھیجا مسجد، غور کیا اس پہ کہ پروردگار عالم آج جناب جبریل امین بغیر پر کے گھوڑی پہ آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے؟ تو جیسی وہ گھوڑی پہ آئے، سامنے چلے، گھوڑی چلنے لگی. فرعون جو بیٹھا ہوا تھا یہ پریشان تھا. اچانک گھوڑے میں حرکت ہوئی، گھوڑی کو دیکھ کر وہ اس کے پیچھے لپٹا، جنس چلنے لگا. اور اسے معلوم نہیں کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کبھی کسی وجہ سے واقعہ بتائے گا کہ اس کے اوپر میں کیوں عذاب آئے. اب یہ مقصد یہ بتانے کہ جب وہ حضرت جبریل امین گھوڑی پہ بیٹھے، اب آج توجہ، بہت توجہ. شاید مجھے معلوم ہے کہ اب آپ کا ذہنی آ گیا ہوگا، سب چیزوں سے آپ فارغ ہو گئے. جیسے ہی حضرت جبریل امین گھوڑی پہ چلنے لگے تو ان کے ٹانپوں کے نیچے جو مٹی تھی اس میں جان پیدا ہو. اسی لیے تو وہ روح اللہ کہلائے، روح پیدا ہو گئی. بہت توجہ، بہت توجہ. تو اس وقت میں اب وہ تو عذاب آیا، جناب جبریل امین بھی نکل گئے. اور اس کے بعد میں فرعون اپنے سپاہیوں کے ساتھ میں جیسے درمیان میں آیا، اللہ نے حکم دیا، دریا مل گیا، وہ غرق ہو گئے. وہ واقعہ تھا. لیکن یہ استفادہ یہ اٹھانا ہے کہ جناب جبریل امین گھوڑی پر سوار، وہاں ایک اس کا کوئی وزیر تھا فرعون کا، اتنا چالاک تھا، ہوشیار تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ گھوڑی پہ جناب کوئی ہے، اس کو کوئی دکھے نہیں، وہ نورانی مخلوق ہے لیکن کوئی گھوڑی ہے، اس کے زمین کے نیچے کی مٹی اچھل رہی ہے. اس نے اس مٹی کو اٹھا لیا اور اٹھا کے رکھ لیا. رکھنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ توریت لینے آؤ کوہ طور پر، تو حکم ہوا. ایسے مسئلہ بتا بھی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ 30 دن تک برابر آتے رہنا. لیکن 30ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آج تم نے مسواک کر لی، ہم نے 10 دن اور بڑھا دیا. یہ ہے بدہ، ہم 40ویں دن آپ کو توریت عطا کریں گے. اب اس نے سامری نے کنفیوز کیا پوری قوم کو اور کہا کہ دیکھو موسیٰ جو نبی ہے اللہ کا، یہ تمہارا جھوٹا ثابت ہو گیا، 30ویں دن نہیں آیا. اس لیے تم پورے مل کر سونا جمع کرو، اس سونے سے ہم ایک بچڑا بنائیں گے. ایک بچڑا بنا کر جب سب لوگوں نے ایک بچڑا بنایا، فرما بن گیا. اور بننے کے بعد اس سامری نے، یہ تحریک کے لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا پاور دیکھیے. تو اب یہاں پر اس نے اسی جبریل امین کے گھوڑی کی ٹاپ کے نیچے کی مٹی جو حرکت پیدا ہو گئی تھی، جس میں روح آ گئی تھی، اسی مٹی کو اٹھا کر اس بچڑے میں ڈال دیا. بچڑا بھے بھے آواز کرنے لگا. کہا کہ اب موسیٰ کا کام ختم ہو گیا، اللہ اس سے ہی کام چلائے گا. وہاں سے پوجا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سوال کوئی یہاں تک تو علماء سے ہم نے بھی سنا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جناب جبریل امین جو سردار ملائکہ ہے، وہ گھوڑی پر ہے، گھوڑی کے نیچے اس کا پیر ہے، پیر کے نیچے مطلب اس کی سم ہے، سم میں لوہے کی ٹاپ لگی ہوگی. یعنی کتنا سلسلہ ہے. بہت توجہ، بہت توجہ. یہ بات اگر آپ کے ذہن تک پہنچ گئی تو آپ کو وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا جس مسئلے کو میں نے بیان کیا کہ فطرت کو بال اوپر کیسے آگے پہنچ گیا. آدمی تو پہنچ گیا. تو جناب جبریل گھوڑے پر، گھوڑی کے پاؤں، اس کے نیچے اس کی ٹاپ میں ٹھکی ہوئی نال، اور اس میں جب وہ چلتی تھی گھوڑی تو زمین میں جان پیدا ہو جاتی تھی.
جان پیدا ہو جاتی تھی. تو سرکار جو ایک فرشتے میں اللہ اتنا کمال پیدا کر دے, اتنا کمال پیدا کر دے کہ جو گھوڑی پہ بیٹھ جائے اس کی گھوڑی کے ٹاپ کے نیچے کی زمین میں حرکت پیدا ہو جائے, روح پیدا ہو جائے, تو جس کے امام حسین 14 معصومین کے پسینے سے جو انبیاء خلق ہوئے ہیں, جو فرشتے خلق ہوئے ہیں, ان میں اتنی طاقت ہو جائے کہ اس کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی میں جان پیدا ہو جائے, تو اگر فطرت فرشتہ جھولے سے مت کر دے تو اس کو بعد عمر کیوں نہ مل جائے؟ اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اسی لیے ذاکر نے چاہا ہے کہ مولا سب سے پہلے میں چھوٹوں کو سمجھاؤں کہ جو جبرائیل کبھی درجی بن کے آتے ہیں, جو جبرائیل روٹی مانگنے کے لیے آتے ہیں, میں کہوں گا جبرائیل جب آپ اہل بیت کے گھر آتے تھے تو کہتے تھے, کہہ دینا تھا کہ میں سردار ملائکہ ہوں, کہہ دینا تھا کہ میں درجی نہیں ہوں, میں ایک فرشتہ ہوں. لیکن جبرائیل امین کہیں گے کہ میں اپنی اوقات کو جانتا ہوں, اہل بیت کے سامنے ہم خادم ہیں, ہم نوکر ہیں. سلوات پڑھیں امین کے گھوڑے کے نیچے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی میں جان پیدا ہو جائے. تو جب مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک وہاں سے جو فریرہ جھنڈا ساری دنیا میں آیا تھا, وہ گھومتا ہوا حکیم صاحب کے بارے میں بھی آیا تھا, مجھے موصول ملا تھا اس جھنڈے سے کیا فضیلت. میں نے کہا یہ جھنڈا جو ہے مولا حسین کے روزے میں لگا ہے, مولا حسین کے روزے سے مس ہو گیا ہے. جب جبریل کے قدموں کے نیچے کی دھول پہ وہ جان پیدا ہوتی ہے, تو میرا ایمان ہے کہ اس جھنڈے کو جو بھی ہاتھ لگائے گا اس کو بھی وہ شفا ملے گی. نعرہ تکبیر. آگے ہمارے بچے مضبوط ہو جائے کہ شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے, نہ گھبرائے. وہ ابھی چینل وین پہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا, باہر ملک کے علی رضا رضوی عالم نے کہا تھا کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں 2 مرتبہ نماز پڑھائی. ایک ہے آغا محسن حکیم رحمت اللہ علیہ, انہوں نے خانہ کعبہ میں پورے دنیا کے مسلمانوں کو نماز پڑھائی تھی. اور ایک ہے شیخ شریف الدین عاملی, یہ بھی اپنے زمانے کے عالم, مصر کے بڑے بڑے علماء کو انہوں نے شیعہ کر دیا. یہ دور ہے, یہ بتانا ضروری ہے, ان سے بھی مناظرہ ہوگا. شیخ شریف الدین عاملی جب شاہ فیصل بادشاہ کے زمانے میں گئے, ہمارے بچپن کے زمانے کا بادشاہ تھا. صلوات پڑھیں. شاہ فیصل نے ان کو جگہ دی, کہا کہ اہلن و سہلن مرحبا. پھر ایک سوال کیا کہ آپ کتنے بڑے شیعوں کے آیت اللہ ہیں, آپ عالم ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے چاہنے والے جب حج بیت اللہ کے لیے آتے ہیں تو مزاروں کو چومتے ہیں, روزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, میں پریشان ہو گیا ہوں, انہیں سمجھائیے, فتویٰ دیجیے, یہ شرک اور بدعت ہے. کون سے عالم سے بات ہو رہی ہے؟ شیخ ہیں, شیخ شرف الدین عاملی. تو انہوں نے کہا باب الحوائز سے, اسی وقت میں انہوں نے باب الحوائز مولا عباس علمدار سے مدد مانگی. باب الحوائز ہمارے یہاں امام موسیٰ قاسم علیہ السلام بھی ہے, باب الحوائز مولا عباس بھی ہے. عباس نام میں جلال ہے, کمال ہے. انشاءاللہ کبھی کسی مجلس میں مولا میری مدد کرو اس بادشاہ کے سامنے میں شرک اور بدعت کو چھیڑتا ہے. اس وقت میں بہت توجہ, اس وقت میں یہ ایسا اللہ کرواتا ہے کبھی کبھی, عزت رکھنے میرے مالک اس مکان میں, مدینے کی بات ہے. تو وہ ایک شخص آیا, کہا کہ ایک دستیاب ہوا ہے قرآن جو ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا ہے. ہرن کے کھال پر جو لکھا ہے, بہت توجہ, تاکہ ہمارا مجمع اور ہمارے شیعہ مضبوط بنے, بچے بنے مضبوط بنے کہ ہم کس کے منہ سے لیتے ہیں. قرآن لے کر آیا, آواز دی بادشاہ کو, وزیر نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے حضور پاک کے زمانے کا جس میں آیتیں لکھی ہوئی ہے
اور اس کی جلد قرآن کی جلد جو کپڑوں پہ جو بنی اور سونے کے تار سے بنی. بادشاہ اٹھا، یہ بھی اٹھے. پہلے بادشاہ شاہ فیصل نے اس قرآن کی جلد کو چوما، اپنے ہاتھ میں لیا، سر پہ رکھا، اس کو بوسے لیا تو فوراً شیخ کے شریف الدین عاملی نے اشارہ کیا، بادشاہ یہ تم شرک کر رہے ہو، بادشاہ تم یہ بدعت کر رہے ہو. یہ ہے باب الحوائز کی مدد، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. بادشاہ نے کہا کہ تم کیا دیوانے ہو گئے ہو؟ میں اللہ کے کلام کو جو نبی پر نازل ہوا اس کے بوسے لے رہا ہوں. کہا کہ میرا جواب مل گیا. ہم زری کو جو چنتے ہیں وہ زری کو نہیں چنتے ہیں سونے کی، بلکہ جو زری مبارک پہ امام حسین علیہ السلام ہے، جو رحمت العالمین ہے، ہم ان کا بوسا لے رہے ہیں. ظاہر میں زری ہے. اس نے کہا کہ اب واقعی شیخ شرف الدین عاملی اس لائق ہے کہ اس سال کے حج میں یہ شیعہ عالم دین سب سارے مسلمانوں کو نماز پڑھائے گا. سلوات پڑھیں. وقت زیادہ نہ ہو جائے، بس بتانا یہ ہے کہ وہی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. ایک مرتبہ دونوں شہزادے امام حسن حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں آتے ہیں. تو آنے کے بعد رسول خدا خطبہ دے رہے ہو، کہتے ہیں حاضر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. یہ میرے دونوں نواسے جو ہے جوانان جنت کے سردار ہیں. اے صحابہ سن لو، یہ میرے نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. پھر کیا کہا؟ حسین منی وانا من الحسین. 1400 سال سے علماء کرام ذاکرین اس پہ وجہ سے پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے. ایک چھوٹی سی لین حدیث کہ دعوت فکر دیتی کہ اس پر پی ایچ ڈی کرو. تو حسین منی وانا من الحسین کیا انشاءاللہ کریں. تو امام حسن کو حضور پاک نے گود میں لیا اور گود میں لے کے امام حسن کے منہ چومنے لگے. اس کے بعد میں امام حسن آئے، نانا جان میرے بھی منہ کو چومیے. تو رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کے گلے کے بوسے کی. اب دیکھو دو فرق آیا نا، ایک نواسے کو منہ کو چومے اور ایک نواسے کو گلے کو چومے. تو امام حسین علیہ السلام تھوڑا سی نانا سے کہا کہ نانا آج آپ عدالت نہیں کر رہے ہیں، بھائی حسن کے منہ کو چوم رہے ہیں اور میرے گلے کو. فوراً روتے ہوئے مسجد سے متصل تھا شہزادی کا گھر، مولائے کائنات کا گھر. امام حسن امام حسین روتے ہوئے آئے اور کام مادرے کے رابطے آج نانا نے ہمارے ساتھ میں انصاف نہیں کیا ہے. کہا بیٹے یہ کیسے کہتی ہیں آپ؟ کہا کہ نہیں، آج ہمارے ساتھ ایسا ہوا، بھائی حسن کو منہ چوما اور میرے گلے کو چوما. نہیں کہا میرا بابا جو ہے انکل امین، انکل سعدی کے بیٹا کوئی مسئلہ ضرور ہوگی. شہزادی اٹھی اور اپنے اوپر میں ایک نقاب ڈالی اور مسجد میں آئی. آنے کے بعد صحابہ نے دیکھا ادھر ادھر ہو گئے، وہ گوشہ نشین ہو گئے. شہزادی اکیلے ہے، پاؤں میں چادر لپٹتی جاتی ہے. کہا بابا جب سے آپ نے حسین کے گلے کو چوما ہے، وہ آگے مجھ سے کہتا ہے بابا بھائی حسن کے منہ کو چوما، میرے گلے کو چوما. بابا کیا بات ہے؟ میں چکیا پیس پیس کے حسن حسین کو پالا ہے. بابا ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا اے بیٹی اس میں مصلحت ہے. میرے ماں پہ جناب سیدہ نے کہا بابا حسین کہتا تھا حسن کے منہ کو چومتے ہیں، میرے گلے کو چومتے ہیں، کیا میرے منہ میں بو آتی ہے؟ یہ لفظ کا یہ کہنا تھا. رسول خدا نے اپنے بچوں کو گلے سے لگایا اور جناب جبریل امین نازل ہوئے. کہا کہ بعد و درود سلام کے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول ارے جناب شہزادی کو خاموش کرائیے. ارے بیٹی سیدہ، اے بیٹی فاطمہ، تیرا میرا بڑا بیٹا زہر داغا سے شہید کیا جائے گا اور یہ خون اگلے گا اور کلیجے
پھٹ جائیں گے، اس لیے میں نے اپنے دھوا سے اپنے بیٹے کو منہ کو چوما ہے، اور حسن کے گلے حسین کے گلے کو میں نے اس لیے چوما ہے کہ یہ 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ کہا اور یہ رہتے کہا کہ بابا آپ رہوں گے، علی رہیں گے، ابوالحسن رہیں گے، میں رہوں گی، ارے اپنے بچے کو ایسا نہ دیکھوں گی، اسے غسل کفن دوں گی۔ رسول نے کہا کہ جبریل نے بتایا ہے کہ نہ میں رہوں گا، نہ علی مرتضیٰ رہیں گے، نہ شہزادی تم رہوں گی، ارے خاک کربلا ہوگی، حسین کا لاشا ہوگا، خاک کربلا اڑ کر کفن بن جائے گی۔ شہزادی زاروں کا دار رونے لگی۔ ایک مرتبہ ایک خبر لے کر جبریل امین پھر آئے، کہا کہ شہزادی کو خاموش کرائیے اور کہیے کہ اللہ نے شہزادی فاطمہ زہرا سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ قیامت تک ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے بچوں پہ گریا کریں گے، جس کے جوان جوانوں پہ گریا کریں گے، جس کے خواتین پہ گریا کریں گی، بوڑھے بوڑھوں پہ گریا کریں گے، جوان جوانوں پہ گریا کریں گے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں یوم عاشورہ منایا جاتا ہے۔